عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کے سامنے صحابہ خلفائے راشدین طلب کیا کرتے سن جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس آیات کے تحت میں ایک چیز پیش کروں گا لیکن خلفائے راشدین نے نبی کا اطاعت کر کے دکھایا ایسا کسی نبی کے صحابی نے اپنے نبی کا اطاعت کر کے نہیں دکھایا پھر اللہ نے صحابہ کی شان کے اندر قرآن بھی نازل فرمایا اللہ نے انہیں جنت کی بشارتیں بھی سنائیاں پھر نبی کریم نے بھی فرمایا انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا يطغى فی قلوب الاصحاب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ نے تمام کائنات کے اندر دیکھا سارے کو زیادہ پاکیزہ دل اللہ نے میرے صحابہ دا دیکھا میرے صحابہ دا سارے کو چنگا دل دیکھا پھر انہاں واسطے میرا صحابی ہونا رب نے پسند فرمایا اور جڑا صحابی انہاں چنگا سمجھتے ہیں وہ کائنات کے اندر چنگا ہے جڑا حضور دا غلام انہاں کو برا سمجھے گا وہ سارے کو جناب والی برائے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین نبی دا ادب کریا کرتے سن حضرت سیدنا صدیق اکبر دے بارے دے اندر حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنو بن عوف کے درمیان تیرے تے میرے آقا وضحا دے چہرے والے والنیرنیاں زلفاں والے مازاد دے نینا والے نبی فیصلہ کرنے واسطے گئے بنو بن عوف والے آپس کے اندر جناب والی جھگڑا ہویا میرے آقا سنا کرنے واسطے تشریف لے گئے ادھر جناب والی اذان کا وقت ہویا جناب حضرت بلال نے اذان پڑھی نماز کا وقت ہویا جناب والی حضرت سیدنا بلال نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو اجازت طلب کی تھی کہ میں اقامت پڑھاں حضرت بلال نے اقامت پڑھی جناب سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ آ گئے نماز شروع ہو گئی ہے ادھر جناب والی صحابہ تشریف لے گئے ادھر جناب والی نبی برحق تشریف لے کے آ گئے صحابہ نے نماز کی حالت کے اندر دیکھیا نہیں صحابہ کو پتہ چل گیا پتہ چلیا کہ صحابہ دا خیال نبی منسی نماز کے اندر نماز دا خیال نہ بھی ہوئے پر نبی دا خیال رکھنا صحابہ واسطے ضروری ہے نبی دا خیال صحابہ نے رکھیا آقا جب تشریف لے آئے جناب صحابہ کرام نے حتیٰ دینا تصدق دینا شروع کی تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلیا مصلی کے پیچھے آئے ایک قدم پیچھے ہوئے میرے آقا کریم نے فرمایا صدیق اکبر وہ مصلی تے کھڑا رہے جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیتا دوسرا قدم بھی پیچھے رکھیا آقا کے تشریف لے گئے عاشق نے قدم چکیا فرماتے نے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آیا نماز میں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آیا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آیا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں محبت نہ کہتے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کی مہنگی کون ہے یہ کسی جگہ پر نہیں ہوتا میں کہا ضرور ہے سبحان اللہ کی وہاں یہ آپ کو سستی تے مفت اللہ کے اندر سبحان اللہ کیا کرو اللہ دے
سبحان اللہ کبھی اللہ 90 نہیں کیا تھا جتنا خطیب کا زور لگے پھر انہاں پھر مقتدی کا بھی لگنا چاہیے اونچی محبت نال کو سبحان اللہ. اور سیدنا صدیق اکبر مسلے تو پیچھے آئے. آقا نے نماز پڑھائی, نماز مکمل ہوئی, میرے آقا سامنے صدیق اکبر کے سامنے آقا فرمانے نے صدیق اکبر تینوں کیڑی چیز نے نماز پڑھان کو روکے, کیوں پیچھے ہٹ گئے, وجہ کی ہے؟ عرض کر دے یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ, ابو قحافہ دے بیٹے دی کی جرت کہ تواڈے اگے جناب والی امامت کرائی. میرا تا خیال ہے کہ اگے نبیاں دا امام ہوے, پیچھے صدیق جیسا غلام ہوے, پیچھے صدیق جیسا غلام ہوے. سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا کا ادب کر کے دکھایا, حتیٰ کہ ایسا ادب کر کے دکھایا. ایک مرتبہ سامنے باپ بیٹھا سی نا ابو قحافہ, انہیں سرکار دی شان شان کے اندر ایسے جملے بولے کہ صدیق اکبر نو گوارا نہ ہو, کٹ کے توجہ باپ نے فرمایا کہ ابا ضرور ہے, نبی دی بے ادبی برداشت نہیں. فرمایا کہ باپ ہے تو ٹھیک ہے باپ ہے, لیکن نبی کی تعظیم تے بے ادبی صدیق اکبر نو برداشت نہیں. حالانکہ باپ نے بڑی قدر ہے, باپ کا بڑا مقام اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا باپ کے بارے میں. میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر کو اپنے باپ کو تماچا مارے نہیں. عرض کر دینے یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ, میرا باپ ضرور ہے, سنیا تواڈی بے ادبی برداشت نہیں, کملی والیا میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر وہ سن جنہاں نے ادب کر کے دکھایا. جدوں پھر نبی برحق دا وصال ہویا, سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے, جس مقام تے منبر تے میرے آقا بیٹھیا کرتے سن, صدیق اکبر اس درجے کو ایک درجہ تھلے آ کے بیٹھے. حضرات گرامی قدر اس چیز کو پتہ چلتا ہے سیدنا صدیق اکبر میرے آقا دا ادب کریا کرتے سن. ایسے ہی طرح جناب حضرت سیدنا عمر فاروق بھی ادب کریا کرتے سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے آپ اپنی دور خلافت کے اندر ایک مرتبہ جا رہے تھے. حضرت عباس کے گھر کو گزر ہویا. حضرت عباس کے گھر دی چھت تے اتفاق دے نال دو مرغے ذبح ہو رہے ہیں. جناب والی دو مرغے ذبح ہو رہے ہیں, انہاں دا خون ٹپکدا ٹپکدا جناب والی حضرت عمر دے کپڑیاں تے پے گیا. عمر فاروق نے نواں لباس پائے, آپ نے اسے ٹائم حکم فرمایا اس پرنالے کو ختم کر دیا جائے. جناب عمر فاروق نے حکم فرمایا کہ اس پرنالے کو ختم کر دو, توڑو انہوں. عمر دے کپڑیاں تے خون پے گئے. جدوں پرنالہ کھیڑ دتا گیا, حضرت عمر فاروق کی بارگاہ دے اندر حضرت عباس پہنچے. فرمایا کہ عمر تینوں پتہ ہے یہ پرنالہ کنے لایا نہیں. فرمایا کہ تینوں پتہ ہے پرنالہ کنے لایا. فرمایا کہ یہ پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لایا. حضرت عمر فاروق آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں تو اس نبی کی پھر بے ادبی کر بیٹھا جنہوں اللہ نے امام الانبیاء بنایا, جنہوں اللہ نے سارے نبیوں کو اعلیٰ بنایا, جنہوں اللہ نے سارے رسولوں کو اعلیٰ بنایا, جنہوں اللہ نے تمام نبیوں کو تمام کائنات کے اندر سایہ کو اعلیٰ تے سونا بنایا. میں ان کی بے ادبی کر بیٹھا. عاشق رسول کرم چکتے ہیں فرما دیں کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. فرمایا کہ پھر تو میں اس آقا کی بے ادبی کر بیٹھا جنہوں اللہ نے بڑا حاضر حسن عطا
سرکار نے فیصلہ مسلمان دیہات میں فرما دیا. ایک یہودی تھے مسلمان کا فیصلہ. وہ یہودی چلتا چلتا جناب والی حضرت عمر کی بات پہ فرمایا یہ فیصلہ سے جائے گا. مسلمان کہتا ہے کہ عمر یہ فیصلہ پہلے نبی کی دربار جو میرے وقت کے اندر ہو چکے ہیں. فرمایا پھر فرمایا کہ کرے کہ بنے نہیں. فرمایا کہ پھر میں منواؤں. عمر پاک اندر گئے تلوار کٹ کے لے آئے کندر مارتی. فرمایا کہ نبی دے فیصلے کا حیا نہیں کرتا عمر دے فیصلے رکھی حیا. جنہیں نبی دے فیصلے کا ادب نہیں کیتا عمر دے فیصلے کا ادب کرے گا. ختم کر دیتا ہے. پتہ چلا کہ نبی کا ادب سی دل کے اندر نبی کا حیا جناب عمر فاروق کے دل کے اندر سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلح حدیبیہ کے مقام پہ جس وقت سرکار نے قاسم بنا کے بھیجا نا قریش والے منکرات بھیجا کہ انہوں نے جملہ بولیا کہ اے عثمان غنی ہاں تو آ گئے تو طواف کر لے تیرے نبی کو طواف کرنے کی اجازت نہیں. فرمایا جب عثمان ایک دم بے ادب ہو گیا نبی طواف نہ کرے تو عثمان طواف کر گئے. فرمایا کہ جب تک آقا طواف نہیں کرنے کے دیگر عثمان غنی بھی نہیں کرے. اور اس مقام میں مجھے کل یاد ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے مرتبہ سوال ہویا. فرمایا کہ تسی بڑے تھے یا نبی بڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ بڑا تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں عمر پہلے پیدا ہوں. چھوٹے ہو بڑے ہو کے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سا پتہ چلے نبی دعوت کریا کرتے سن. حضرت جناب عثمان ذوالنورین نے فرمایا جب تک جناب علی میرے آقا طواف نہیں کریں گے وہ دیگر عثمان ذوالنورین بھی طواف نہیں کرے گا. جناب علی جب صلح نامہ لکھنا شروع کیتا صلح حدیبیہ کے وقت مولا علی کے سامنے تحریر ہو رہی ہے. جناب مولا علی کے سامنے جملہ آیا محمد رسول اللہ. ادھر جناب والی منکر نے کہا یہ رسول اللہ ختم کرتا جائے. جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں یہ میں ختم نہیں کروں گا. میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی یہ تو ختم کر دے. جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل برداشت نہیں کرتا میں ختم کر دیا. اللہ کا کہتا قرآن دے اندر ارشاد فرماتے اللہ فرماتے کہ میرے محبوب جو حکم دے ان کی اطاعت کرو. لیکن جس وقت جناب والی انہوں نے بے ادبی کا سوچا جناب مولا علی بھی فرماتے ہیں باقی کائنات کے سارے دکھ علی برداشت کر سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کریم کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا. جناب والی خیبر کو پلٹ کے میرے آقا آئے. میرے آقا نے نماز عصر ادا کر لی. جناب مولا علی میرے آقا کی بارگاہ